لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، بتایا گیا کہ یہ اس الکتاب کا جو اپنے بندے پر اتارا جانا ہے، اس کے پیچھے ایک بندے کی ایک ذمہ داری ڈالا جانا ہے۔ یہ بندہ محمد، اس کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے، اور یہ الکتاب جو اتاری جا رہی ہے اس کے اتارے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ الکتاب سے مراد خاص طور پر یہ سورت لے لیں تو اور زیادہ یہ معنی فٹ بیٹھ جاتا ہے کہ اس سورت کے اتارنے کا تو خاص مقصد یہ ہے کہ آگاہی دی جائے، آگاہ کیا جائے، وارن کیا جائے، باخبر کیا جائے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، بأسًا شدیداً، ایک بہت سخت تکلیف سے، جو تکلیف عام اسبابی راستے سے نہیں آئے گی، وہ تکلیف اس مالک کی طرف سے بھیجے ہوئی ایک سزا، ایک عذاب کی شکل میں آئے گی۔ بأسًا جو ہے یہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جنگیں اور جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفیں اور مصیبتیں۔ ہر قسم کی تکلیف کو شاید بأس نہیں کہتے، بلکہ ان تکلیفوں کو کہتے ہیں جو جنگ کی وجہ سے آئیں، اور جنگ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ جو مسلط ہوگی خدا کی طرف سے، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے، اس کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ایک جنگ مسلط کی جائے گی۔ میرے الفاظ پر غور کرتے رہیے گا۔ من لدنہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل یہ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صرف انسانوں کی پلاننگ نہیں ہے، یہ انسانوں کے پروردگار کا ایک زبردست منصوبہ اور پلان ہے، اور اس کے تکوینی نظام اور تکوینی فیصلے کے طور پر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ ایک علم ہے جو انسان کو ملتا ہے کسی دوسرے ذریعے اور وسیلے سے، کتابوں کے مطالعے سے ملتا ہے، کسی استاد کے سامنے زانو شاگردی طے کرنے سے ملتا ہے، جو عام سورسز ہیں نالج کے، ان کے ذریعے وہ نالج یا علم ملتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو کسی ظاہری سبب کے ذریعے نہیں بلکہ رب کی طرف سے براہ راست ملتا ہے، اس کو لدنی اسی لیے علم کہا گیا۔ تو وہ جنگ جو جس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اس سورت کو، کہ یہ سورت خاص طور پر اتاری گئی ہے اس لیے کہ وہ آگاہ کرے کہ ایک بہت زبردست جنگ اور اس کے نتیجے میں آنے والی تکلیفیں مسلط کی جائیں گی۔ کس پر مسلط کی جائیں گی؟ ابھی ٹھہریے، یہ بات بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمائے، اس سے پہلے ایک بات اور کہی گئی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ یہ بتانے سے پہلے کہ اس جنگ کا خاص الخاص میدان کہاں سے گرم ہوگا، کون سے قومیں ہوں گی جن پر یہ عذاب جنگ کی شکل میں مسلط ہوگا، یہ بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس صورت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس بندے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اس رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے پاس دو چیزیں ہیں، المؤمنین، جن کے پاس ایمان اور یقین ہے، اور الذین یعملون الصالحات، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو عمل صالح نصیب۔ ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تم کو اس دھمکی اور اس وارننگ سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت، تم کو تو بہترین انعام ملے گا، اجرن حسنا، بہت حسین خوبصورت حسن والا انعام ملے گا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، وقتی طور پر نہیں ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے تم کو اجر حسن ملے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آئیے ذرا سا سمجھیں ایمان اور عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، اور پھر میں عرض کرتا ہوں اس لیے سنیں اور سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ ایمان اور عمل صالح پیدا ہو، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ دیکھیے، ایک تو انسان
وہ ہے جس کے دل اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے والے ملک الملوک احکم الحاکمین رب العالمین کے منصوبوں سے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے اشاروں سے ہوتا ہے، اس کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ادراک اور یقین حاصل ہو جاتا ہے تو حالات انفرادی یا اجتماعی جتنے بھی چاہیں خراب ہوں، انسان کے قلبی اور نفسیاتی کیفیت میں گھبراہٹ نہیں پیدا، سوالات نہیں پیدا، اندیشے نہیں پیدا، حیرانی اور پریشانی نہیں پیدا، فرسٹریشن نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کو تو اطمینان ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا رب کر رہا ہے، اور میرا رب جو ہے نہ بے رحم ہے، نہ میرا رب بے خبر ہے، نہ میرا رب بے بس ہے۔ میرا رب جو کرتا ہے اس کے پیچھے زبردست حکمت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے اور ہر وقت اس کو یاد رہے، مستحضر رہے، پل بھر کے لیے اس کو اس حقیقت کی طرف سے غفلت نہ ہو، اس کی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ بے شک حالات کو درست کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے اللہ کا حکم بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک کہ حالات بہتر نہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے دوست، بہت عجیب و غریب قسم کی یہ ایک قلبی اور ذہنی کیفیت ہے، اور آج دنیا کی اکثریت اور ہماری اکثریت اس قلبی دولت سے محروم ہے۔ اسی قلبی اور دولت کے نتیجے میں یہ جو دل کی کیفیت ہے، اسی کے نتیجے میں جو دل کی پرسکون کیفیت ہوتی ہے اسی کو سکینت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے حالات کے بارے میں عرض کروں، کس قدر پریشان ہے دنیا، اللہ۔ اور ایک تو ہے جسمانی تکلیفیں اور پریشانیاں، لیکن ان جسمانی تکلیفوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑے خطرناک اور تکلیف دہ درجے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی۔ اب آج کل کی جو پریشانیاں ہیں، اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور کتنی مشکلات ہیں۔ مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا، میت کی تدفین مشکل ہو گئی، نماز جنازہ مشکل ہو گئی، میت کا غسل مشکل ہو گیا۔ یہ جو حالات ہیں، اور ان حالات سے جو بہت ہی کم سمجھ لوگ کس طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو واقعی ہر انسان کو پریشان کر دے۔ لیکن انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ یقیناً ہوں گے کہ جو ان پریشانیوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا دل اس بارے میں چونکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے اشارے اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ سب کرنے دے رہا، میرا اشارہ سمجھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ لوگوں کو بیماریاں پھیلانے کی قدرت دے رہا ہے تو اللہ تو قدرت دے رہا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو قدرت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ اس کے پیچھے اس کی کوئی پلاننگ ہے، اور میں راضی ہوں اپنے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا، اعتراض نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، شک میں مبتلا نہیں ہوتا، ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں ہمت اور بہادری اور صبر و انتظار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اندر سے مطمئن ہیں، بہت سے لوگ، ایک بہت اہم بات یاد آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج کے خاص ہدیے کے طور پر۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کے بارے میں جو صلحائے امت، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل تحریکیں نہیں چلاتے، اور فلاں حکومت اور پارٹی کے خلاف نکل کر میدان میں جدوجہد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں بالکل عوامی پریشانیوں کا کوئی احساس اور ان کے دور کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ضرور بدگمانی خدا نخواستہ کر سکتے ہیں ان اللہ والوں کے ساتھ جن کو انہوں نے قریب سے نہیں دیکھا، جو ان کی دل کی کیفیت کو، دل کے غم کو، ان کی فکر مندیوں کو، ان کی بے چینی اور اضطراب کو بالکل نہیں دیکھ پائے قریب، تو ان کے ذہن میں اچھے گمان نہیں آتے۔ لیکن جو لوگ ایسے بندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کر
کہ ان کے دل میں جو درد ہے، ان کو جو غم ہے، ان کو جو فکر ہے، اس سب کو یہ کیسے ضبط کیے یہ ان کا یہ جذبات ایک ابال کی شکل میں باہر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی موجوں میں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی فکر مندی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ واقعی حیران رہتے ہیں۔ میں یہ اگر گواہی دوں تو میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ گواہی یہاں سے لے کر روز محشر تک دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ ایسے کچھ بندوں کو جن کو میں نے قریب سے دیکھا، اللہ اکبر، وہ لوگ ہم جیسے لوگ جو بہت کچھ باہری دنیا میں کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے دلوں میں جو درد، ان کے مقابلے میں جو غم، ان کے مقابلے میں جو اندر کا یہ جذبات وقتاً فوقتاً سامنے آتے تھے تو دیکھ کر حیرانی بھی ہوتی تھی، رش بھی آتا تھا۔ وہ حضرت جانتے ہیں کہ کب کس وقت ان جذبات کے اظہار کا وقت، اور وہ جذبات رہتے ہیں، تمنائیں رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال اللہ کی مرضی وہی ہے، تو انتظار کریں آنے والی لمحوں کا جب اللہ کا اشارہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں زیادہ الجھن نہ پیدا کریں، بس اللہ تعالیٰ سے صحیح قلبی کیفیت مانگتے ہیں۔ اتنی مختصر دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ میرے دل و دماغ کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ان پریشان کن حالات کے درمیان بھی اللہ میرے قلب و دماغ کو وہ کیفیت عطا کرے، اور جو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کیفیت سے میرے قلب و دماغ کو بچا لیجیے۔ اتنی دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو۔ تو یہ جو ایمان کی طاقت ہے اور عمل صالح کی طاقت، اس سے دل کے اندر ایک بشارت محسوس ہوتی رہتی ہے سخت پریشانیوں کے بیچ میں، اور یہ ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشرا، خوشخبری، ایک عجیب قلبی کیفیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے اتارے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اگر یہ فرشتے نہ اترتے تو تم کو فتح نہ ہوتی، ایسی بات نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ تو ہم نے فرشتوں کو اس لیے اتارا کہ تمہارے دلوں کو ایک سکینت اور اطمینان کی کیفیت حاصل ہے۔ آپ اکثر اماموں سے نماز میں وہ آیت سنتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ جو لوگ اس حقیقت کو مان لو، جان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے تقاضوں پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا، ان کے اوپر فرشتے اترتے۔ کیوں اترتے ہیں؟ ان کے دل کو خوف اور غم کی کیفیت سے بالکل محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ میں کیسے بتاؤں آپ کہ جو حضرات بات کھل کر میدان میں آ کر ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر نہیں، وہ اپنی تنہائیوں کتنے لمبے لمبے سجدے کر کے اور کتنے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس ظلم کے خاتمے اور انصاف کے نظام کے قیام کی دعائیں، اور کتنی کسک، کتنی چوٹ، کتنی فکر مندی ان کے دل پر ہوتی ہے۔ یہ تو ان کے بہت قریبی لوگ جانتے، ان کو چونکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں، اس لیے وہ اظہار کرنا غیر ضروری سمجھتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اظہار کا وقت، وہ بے وقت دکھانے کی، اپنی شجاعت کو، اپنی بہادری کا سکہ جمانے کے لیے وہ ایک لفظ نہیں بولتے، وہ بے نیاز ہو، وہ باہما ہونے کے ساتھ بے ہما بھی ہو۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں، ان کا دل اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ۔ تو اشارہ ہو رہا ہے کہ جس دور تکوینی نظام کے دنیا کی کچھ قوموں پر، کچھ خطوں پر، کچھ لوگوں پر جنگوں کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا عذاب مسلط کر دیا جائے، اسی دور ایمان اور عمل صالح والے لوگ بالکل اطمینان کی زندگی گزار رہے،
اطمینان کا مطلب عیاشی نہیں کر رہے میں کس طرح اللہ کے منشا کو آپ تک پہنچ، نہیں، عیاشی نہیں کر رہے، وہ وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کر رہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور گھبراہٹ، یہ وہ ان لوگوں کو کیفیت نصیب ہوگی جن کے دل کو ایمان کی حقیقت اور المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جن کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ میں سب سے اونچا درجہ عبادت، جن کا اللہ سے تعلق عبادات والا، دعا، مناجات، ذکر، محبت، خشیت والا، جن کو اللہ تعالیٰ سے انس، اللہ سے محبت ہو جائے، جن کو آخرت کی فکر ہو، تو پھر ان کی عبادات بھی اچھی، ان کے اخلاق بھی، ان کا رہنے سہنے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا انداز بھی، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی بہت ہی خوش، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے صالحین، اپنی پڑوسی قوموں کے بہت اچھا تعلق، اور ان کے معاملات بھی پاک، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ جب کسی انسان اچھی قلبی کیفیت نصیب ہو جائے، مضبوط یقین و ایمان اس بات پر کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اور جس کی مرضی سے، جس اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں، وہ دانا، وہ مہربان ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی نعمتوں کا دینا اس کا منصوبہ ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں، اور جن کی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ سراپا عمل ہے، ان کے چہروں پہ تازگی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اخلاق میں مزاج میں تواضع اور خدمت گزار، اور کیسی صفات پیدا ہوتی، سخاوت، ہمدرد، یہ سب چیزیں مل کر عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پوری تشریح نہ کی جائے اور صرف اعمال کا لفظ بولا جائے تو ہمارا ذہن دو ایک اعمال کی طرف منتقل، اور چونکہ ہم وہ اعمال بظاہر اپنے کو کرتا ہوا تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم عمل صالح والے لوگ۔ اصل میں عمل صالح یہ زندگی کے وہ تمام پہلو جن کی طرف میں نے ابھی اشارے کیے، ان سب کا رخ ٹھیک، ہمارے معاملات پاک صاف ہوں، ہمارے دل کے جذبات، ہماری تمنائیں اچھی ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا بیہیویئر، بڑوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ وہی، چھوٹوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے ہمیشہ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ، اور بہن کا بھائیوں وغیرہ وغیرہ، جس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے نا وہ برتاؤ، یہ سب مل کر عمل ہے۔ تو جن لوگوں نے کوشش کی، سیکھا، اور سب سے زیادہ توجہ اس پر کی، یہ ڈگری لے لیں، وہ ڈگری لے لیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس سے پہلے اور اس جن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میرا ایمان بنتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور میرے اعمال میں صلاح اور حسن و جمال، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری کہ تم کو تو ایسا اجر ملے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو، جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی تم ایک اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ، اور جب دنیا سے تم جاؤ تو وہ بھی تم وہاں جو جاؤ گے تو شاندار تم کو بدلہ ملے گا تمہارے ایمان اور عمل صالح کا، تو تم تو ہر جگہ کامیاب ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔